السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز اسپیشل اور میں ہوں ثناء اللہ۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست کیا جرم بن گئی ہے؟ اور جس طرح گزشتہ چند سالوں کے دوران حالات رہے ہیں، سیاست کو ایک جرم کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس کا کئی لوگ شکار ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سیاست سے توبہ کر لی ہے۔ اسی قسم کے ایک 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ایک شخص نمودار ہوا اور جنہوں نے ریفارمز کے حوالے سے پیٹرولیم سیکٹر ہو یا لوکل گورنمنٹ کے ریفارمز ہو یا دیگر اس میں بڑا اہم رول ادا کیا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ وہی ہوا اور ختم ہونے کے بعد وہی ہوا اس شخص کے ساتھ کہ سیاست میں آنے کو ان کے لیے ایک سزا بنا دی گئی، ایک جرم بنا دیا گیا، حالانکہ ان کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اور وہی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ 2008 سے 2013 تک آپ بڑے فعال کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے رہے اور آج بھی کھڑے ہیں اور آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی رہے، اور آپ نے پاور سیکٹر میں، توانائی میں، انرجی میں اور ریفارمز میں بڑا کام کیا، اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نے سیاست سے توبہ کر لی ہے؟ توبہ تو نہیں کی، بٹ تھوڑا کنارہ کشی کر لی ہے، ذرا ان ایکٹیو ہو گیا ہوں فی الحال، ہوپنگ کہ حالات سازگار ہو جائیں اور دوبارہ سے ملک جو ہے ایک سمت پکڑ لے، کیونکہ میری تو خواہش یہ تھی کہ پالیسیز ایسی ہوں جو لانگ ٹرم ہوں اور ایک سمت کی طرف چلیں وہ، لیکن انفارچونیٹلی جانے کے بعد ان بہت سی پالیسیز بنی، کوئی پالیسی کی فالو اپ نہیں ہوئی اور کئی چیزوں کو ریورٹ بیک کیا اور جس کے نتائج اب آپ کے سامنے ہیں۔ جو آپ کو 2.5-3 سال سے حالات ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہیں، اس میں میں حیران ہوں، آج آپ پر امید ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، ملک صحیح ڈائریکشن کی طرف جائے گا تو آپ دوبارہ سیاست میں آئیں گے، تو آپ کو کوئی امید کیوں ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا سیاست میں آؤں گا، میں نے یہ کہا کہ میں کچھ اس ملک کے لیے جو بھی رول پلے کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اینڈ دیٹ ہیز بین آر لیگیسی آف مائی فیملی۔ مائی گرینڈ فادر واز ڈاکٹر سر ضیاء الدین، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، اور میں سمجھتا ہوں اس انسٹیٹیوٹ کا پاکستان بننے میں بہت بڑا ہاتھ تھا، تو ہم تو اسی لیگیسی کے پیچھے ہیں، ہم تو پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ایک میں سمجھتا ہوں اکنامکلی وائبل ملک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سیلف ریلائنس بہت ہے، اور پاپولیشن جو ہے یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے جس کو ہم ہارنس نہیں کر سک رہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں آئی تھنک دے آر ڈوبل، بٹ ہمیں اپنا رول اور کردار پلے کرنا چاہیے، اور میں اسی اس میں ہوں کہ اگر مجھے کوئی رول یا کردار ایسا ملے کہ میں ملک کے لیے کام کر سکوں تو I'll be more than happy۔ جی، اس وقت جو ڈاکٹر صاحب نظام چل رہا ہے ملک میں، گزشتہ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آیا کہ یہ ملک کے لیے جس طرح اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ ہائیبریڈ قسم کا ایک نظام ہے، سلیکٹڈ قسم کا سسٹم ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بات ہوتی ہے اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان ساروں حوالوں سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سسٹم کو جو اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا میرے حساب سے تو کردار جو ہے نا وہ ہر ملک میں ہوتا ہے، امریکہ سے لے کے آپ کوئی افریقہ کا ملک لے لیں، آئی مین دا کنٹری از اوبویسلی ایز اے میٹر آف فیکٹ the establishment has a role، سو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ملکوں میں رول نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط مس نامر ہے، یا ان کو پیچھے کر دو، دھکا دے دو۔ آئی تھنک اٹس not possible because that is the norm of the world, that is called as democracy، تو وہ بھی ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور ہم ان کے کردار کو اوور رول نہیں کر سکتے۔ لیکن باقی ملکوں میں جو کردار ہوتا ہے وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہ براہ راست اس طرح نہیں ہوتی، وہ کچھ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جو فارن پالیسی ہو گئی یا جو کنٹری کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ وہ کرتے ہیں کہ کس نے پاور میں آنا ہے اور کس نے نہیں آنا، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے، کیونکہ میں تو ان مسائلوں سے
سے دور ہوں, آئی ایم ناٹ انوالوڈ ان اٹ. لیکن آئی تھنک یہ جو آج کل جنگ چل رہی ہے یہ ذرا اوور ریٹڈ ہے, ایگزیجریٹڈ ہے میرے حساب میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے جس طرح پہلے پوچھا کہ ایک پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسیاں ہیں, آپ گورننس کے حوالے سے لے لیں, انرجی سیکٹر میں لے لیں یا ہیلتھ سیکٹر میں لے لیں یا باقی سیکٹر میں جس میں آپ نے بھی جنہوں نے کام کیا, تو ان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا کہ فیوچر میں ان دیکھیں کے ثناء کوئی اللہ صاحب, ہمیں کچھ اسٹریٹجک چینجز کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں. میں تو آئی ایم ناؤ بیسکلی انوالوڈ ان ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, سو آئی وڈ لائک ٹو ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو دیٹ رادر دین پالیٹکس. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو ریگولیٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے ایک انڈین ماڈل ہے, اور انڈین ماڈل یہ ہم پی ایم ڈی سی کا ایکٹ دیکھ لیں, اٹس اے کاپی آف دا 56 ایکٹ آف انڈیا. ویٹنری ایکٹ بھی وہی ہے, سب ایکٹ وہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں ہمیں ریگولیٹر نہیں چاہیے. دس فلیکسیبلٹی ہیز ٹو بی ود دا یونیورسٹیز, اور ریگولیٹر کے صرف 3 کام ہونے چاہیے. ایک آؤٹ بیس لرننگ کو ڈیفائن کریں, جسے کہ ہم کہتے ہیں اسکلز کیا آنی چاہیے. ایک ڈاکٹر کو اسکل کیا آنی چاہیے. اگر اس کو بلڈ پریشر ہے, سکھانا ہے آپ کو کہ بلڈ پریشر کیسے لینا ہے, تو آپ اس کو کھڑے ہو کے سکھائیں یا بیٹھ کے سکھائیں یا لیٹ کے سکھائیں, یہ تو یونیورسٹی کا ہے نا. اب آپ ریگولیٹر یہ کیوں ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو ریگولیٹر کے صرف آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنے ہیں, نمبر 2 کوالٹی ایشورنس کرنی ہے, اینڈ نمبر 3 رجسٹریشن کرنی ہے. یہ جو مائکرو مینجمنٹس, یو سی انڈیا از فیسنگ دا سیم پرابلم ود دیئر ریگولیٹر. وہ باقی چیزیں ڈی ریگولیٹ ہو جائیں, دے ول جی, دیٹ شوڈ بی ود دا ہائر ایجوکیشن, اینڈ دی ہائر ایجوکیشن کمیشن should monitor only the universities, and that also in quality assurance. سنا صاحب, جو پرابلم ہے نا, میں آج آپ کے توسل سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں, مے بی دے آر unaware of it, کہ ایک برٹش ماڈل ہے اور ایک امریکن ماڈل ہے. اب آپ جو بھی ماڈل لیں, جو بیسک ایجوکیشن ہے فنشز ایٹ 16 ایئرس. پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کہ اب میں آپ کو سندھ کی اگزامپل دیتا ہوں. اٹ واز پارٹ آف دا بامبے پریسیڈنسی. وہاں پہ میٹرک 11 سال کا تھا, 2 سال کا انٹر تھا, اور پھر 3 سال کی بیچلرز تھی. دس از آئی ایم ٹاکنگ آف پری پارٹیشن. اس کے بعد پنجاب کے اندر تھا 10 سال کا میٹرک, 2 سال کی وہ اور انٹر, اور 10 سال کا بی اے, 14 سال ہو گئے. اچھا, پھر سم ہاؤ ایک 1962 میں شریف کمیشن بنا. جب 1 یونٹ کریٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ ہمیں ریشنلائز کرنا چاہیے. تو وہ شریف کمیشن نے کہا کہ پورے پاکستان کو 14 سال کر دو. تو پھر ہو گیا میٹرک 2 اور 2, 14 سال پہ آ گئے. اب یہ 14 سال پہ آ گئے, پھر چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد دنیا نے شور کیا کہ یہ آپ کا بیچلرز 14 سال پہ کیسے ہو رہا ہے, آپ اس کو ریویمپ کریں. تو پرانے سسٹم پہ جانے کے بجائے دا گورنمنٹ ٹک دا ڈیسیشن کہ آپ بیچلرز کو 4 سال کر دیں, امریکن ماڈل پہ لے جائیں. آپ ٹھیک ہے, امریکن ماڈل پہ چلے گئے. اب جب امریکن ماڈل کے اندر آ گئے تو کنٹینٹ کیا پڑھائیں؟ تو وہی جو کالج اور یونیورسٹیز کا تھا, جو انٹر کالج میں اس نے پڑھنا تھا سیکنڈری لیول پہ, سیکنڈری ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, انہوں نے وہ یونیورسٹی میں ڈال دیا. اب ڈاکٹر صاحب جو مسئلہ آ رہا ہے نا, دیکھیں ہر حکومت ہے, ہر سیاسی جماعت ہے, اور یہاں پر فوج کی بھی حکومت زیادہ رہی ہے, تو ہر ایک کی سوچ اور پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور آنے والی حکومت کی, جو نئی حکومت آتی ہے, پچھلی حکومت کی پالیسی چاہے ایجوکیشن کی ہو باقیوں بھی, اس میں تقسیم کی جاتی ہے. جس طرح اب ایک پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پہلی دفعہ, ان کا علیحدہ ایک ویژن ہے. دیٹ از دا پرابلم ایز اے ہول. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس ایگزسٹ نہیں کرتے, اور کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوتی نہیں ہے. آپ اب پی ایم ڈی سی ہے, جیسے ایک دفعہ 62 کے بعد پہلی اس کے اندر ترمیم 2012 میں آئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ اس میں ترمیم لا کے ہم کیسے قبضہ کر سکتے ہیں. اینڈ سنس دین اور آج تک وہی ہو رہا ہے کہ ایوری گورنمنٹ اور ایوری منسٹر اور ایوری انڈیویجول
وانٹس کہ میرا کنٹرول ہو جائے. اور دس از ہیپننگ ایوری ویئر. جتنا ہی بڑا ادارہ ہے اتنا بڑا اسٹیک ہے. تو وی ہیو ٹو ہیو سم لانگ ٹرم پالیسیز, وی ہیو ٹو ہیو اے تھنک ٹینک. اور جب تک ہم پالیسیز لے دیکھیں نا, ایک حکومت دنیا میں چاہے امریکہ ہو ایون انگلینڈ لے لے 3-4 سال ہوتی ہے, میکسیمم 8 years. لیکن بٹ دا پالیسیز کنٹینیو. کنٹینیو کرتی ہیں. اب آپ افغانستان دیکھ لیں, کوئی پالیسی میں 360 ڈگریز کا چینج تو نہیں آیا نا امریکن پالیسی میں. سو آر پالیسیز مسٹ کنٹینیو. جب ہم پالیسی لاتے ہیں وی مسٹ بی کنسسٹنٹ. ایک ای سی سی نے فیصلہ کیا, اگلی نے آگے گرا دیا. اب دیکھیں پاور سیکٹر میں اگر آپ مجھ سے بات کریں, پاور سیکٹر ڈاکٹر صاحب وقفے کے بعد بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بات جاری رہے گی. ہم کراچی کی صورتحال پر بھی بات کریں گے, سینٹ پر بھی بات کریں گے, اور پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہیں اور آصف علی زرداری کا جو ویژن ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. سیاست, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست آپ کے لیے جرم بن گئی, تو آپ نے اس سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیا, اور ہم آپ سے اصرار بھی نہیں کریں گے. میں اب آتا ہوں آپ کے سبجیکٹ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ کے 2 سبجیکٹ ہیں, ایک انرجی سیکٹر ہے اور ایک ہیلتھ کا سیکٹر ہے. انرجی سیکٹر میں اس وقت کافی کنٹروورسی رہی ہے ایل این جی امپورٹ پر, اور قطر کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ بھی کیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ نیا ایگریمنٹ, اور جو گزشتہ 2-2.5 ماہ سے یا سال سے کنٹروورسی چل رہی ہے ایل این جی کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایل این جی دیکھیں کس میں طرح آپ کو اس کو ہسٹوریکلی لے کے جاؤں تو یہ ایل این جی پالیسی میں نے بنائی تھی, اور یہ ایسی پالیسی تھی کہ جس پہ کوئی ہم نے کنسلٹنٹ ہائر نہیں کیا. میں نے خود دنیا کی ساری دیکھی اور وہی ایل این جی پالیسی بنائی جو میں سمجھتا تھا کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی, اور اللہ کے فضل سے اٹ ہیز بین پروون رائٹ, کیونکہ 10 سال سے وہی پالیسی چل رہی اور اس کی بھی پوری امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور قطر کے ساتھ پہلا ایم او یو میں نے ہی سائن کیا تھا. جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو وہ جو یہ کب سائن کیا تھا اور کتنی پرائس پہ کیا تھا؟ یہ پرائس نہیں تھا, ایم او یو صرف یہ سائن ہوا تھا کہ وہ ہمیں گیس پرووائڈ کریں گے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم وٹ ایور وی وانٹیڈ. اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک نامنیٹ کی تھی اپنی ایک کمپنی, مجھے اب نام نہیں یاد, قطر گیس تھی شاید, اور ایک ہم نے نامنیٹ کی تھی سوئی سدرن کے دیز ول بی دی امپورٹرز آف دس گیس. اور اس کے 2 اہم نکات تھے. ایک تو یہ تھا جو ای سی سی سے پاسڈ ہے کہ گیس جو ہے یہ ویکاک پہ دیں گے ہم, ویٹڈ کاسٹ ایوریج کے اوپر, کیونکہ ہم آر کنٹری کین ناٹ سروائیو آن امپورٹڈ گیس, یہ تو بالکل طے بات ہے. تو دونوں کا مکس ایک ہونا تھا, اور مکس کر کے ایک ہی پرائس ہونی تھی فار ایوری بڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویکاک جو آلریڈی اپرووڈ ہے دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ تاکہ یہ جھگڑا نہیں رہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی گیس کی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. جب میں منسٹر تھا تو when I took over it was 3.9 BCF پر ڈے. اس کے بعد اسی 2-3 سال کے اثنا میں یہ بڑھ کے ہو گئی تھی نیرلی 4.2, اور اب میں نے سنا ہے کہ یہ 3.7 BCF پہ گر گئی ہے, اور ہمارے ریزروز گرتے چلے جا رہے ہیں. اور جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ in another 10 years there will be no local gas. And it is not possible for this country to run on imported gas. جب ایل این جی امپورٹ آپ کرنے جا رہے تھے اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا اور کئی ماہ تک وہ کیس بھی چلا, لیکن اس میں آپ کے جو امپورٹ کرنے کی پالیسی تھی اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا گیا, تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اور اگر وہ ایگریمنٹ ہمارا نہیں ہو سکا تو اس وقت کس پرائس پہ آپ امپورٹ کرنے جا رہے تھے؟ اور اگر اس وقت ہم وہ ایگریمنٹ کر لیتے اور امپورٹ شروع ہو جاتی تو آج ہمیں اس سے کتنی بچت ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ جی اگر اس وقت وہ پالیسیز انفورس ہو جاتی تو ٹو کیلکولیٹ دی ایگزیکٹ اماؤنٹ از ڈیفیکلٹ, بٹ وی ووڈ ہیو سیوڈ اے لاٹ آف منی. لیکن اس وقت جو ہمیں پرائسز مل رہی تھیں دے ور اے لٹل ہائر, اور کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی, اس کی مدت پوری ہو رہی تھی, تو آئی تھاٹ
کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے، بیکاز اٹ واز اے ویری بگ رسک اینڈ اے ویری بگ پالیسی ڈیسیشن. تو میں کہا کہ کہیں میں ہی نہیں پھنس جاؤں اس چکر کے اندر کرتے کرتے، کیونکہ یہ جو پاور سیکٹر کا کام ہے یہ سارا سٹے کا کام ہے. تو اس سٹے میں یا تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت I was not willing to take the decision. آپ کا فائدہ کا اور مطلب ہے یا کنٹری responsibility. کے فائدے کی بات ہو رہی ہے؟ کنٹری آبویسلی جب اچھا ہم دوسرا بات کرتے ہیں تو ملک کی بات ڈاکٹر کرتے ہیں، صاحب آپ نے انڈیویجولس کی تو بات جو نہیں اس کرتے. وقت ایل این جی امپورٹ ہو رہی ہے اور بڑی آپ کو پتہ ہے ہیٹڈ ڈبیٹ بھی ہوتی ہیں نون لیگ اور خاص کر پی ٹی آئی کے درمیان ایل این جی کی امپورٹ کے حوالے سے. پچھلے دور میں بھی ایل این جی امپورٹ ہوئی، ان پر بھی الزامات آتے ہیں اور وہ ان پر الزامات لگا رہے ہیں. آپ کیونکہ اس بارے میں ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے کافی اسٹڈی کی ہے ایل این جی امپورٹ پر، اس وقت جو ایل این جی امپورٹ ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر ثناء اللہ صاحب بڑی سمپل سی چیز ہے. ایل این جی ایسی ایک کموڈٹی ہے جو کہ ٹینڈر سے نہیں آ سکتی، اور ٹینڈر میں میں سمجھتا ہوں 15-20% مہنگی ہو جاتی ہے. اس کی ایک الگ سی ڈائنامکس ہے. تو اور ٹینڈر کرنا از ناٹ اے ویری وائبل آپشن، اٹ کازز لاس. نہیں تو ہمارے لا پیپرا رولز اس کی اجازت ہی نہیں دیتے. نہیں تو آپ کو ایگزیمشن دینی پڑے گی اسپیشلی فار ایل این جی، کیونکہ اسپاٹ بائنگ اسپاٹ پرچیزنگ میں ٹینڈرز کا دیکھیں اس کے اندر بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے. یہ ہے کہ ایک پروڈیوسر ہے اور اس کے اندر بیچ میں ایک سپلائر ہے. تو سپلائر کہتا ہے کہ تم جو پروڈیوسر ہے وہ کہتا ہے تم مجھے گارنٹی کرو کہ تم میری ایل این جی لوگے. اچھا ادھر آپ اگر آپ اس سے ایل این جی نہیں لیتے اور آپ کا ٹینڈر نہیں لگتا تو اس کے لیے تو ایل این جی کی وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹس بیکار ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی ایک کاسٹ ہے کہ جی یہ کارگو نہیں اٹھایا. تو دیٹ کاسٹ از بلٹ آن دا پیپل آف پاکستان نا ایکچولی. تو آپ کو ایسے اچھے ایماندار لوگ رکھنے چاہیے جو اسپاٹ بائنگ کر سکے وداؤٹ گوئنگ تھرو دا پروسیس جب کوئی سستی ایل این جی اویلیبل. اچھا ڈاکٹر صاحب سرکولر ڈیٹ کی کیا وجہ ہے؟ اور اس وقت کیونکہ اب 2.5 ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ اور کلیپس ہو گئے ہیں آپ کے ادارے انرجی سیکٹر کے، یا گیس میں ہوں یا بجلی کے سیکٹر میں ہو. تو یہ کس طرح یہ ہینڈل جو اس وقت طریقہ سر کار میں ہے وہ آپ ٹھیک کو ہے؟ بالکل طریقہ کار غلط. اس کی بھی پیپلز پارٹی کے دور میں اپروو ہو چکی تھی، ای سی سی نے اپروو کر دی تھی. وی ہیو ٹو بنڈل بوتھ دا سوئی گیس کمپنیز اینڈ دی پاور کمپنیز. اور اس کے اندر پاکستان آرام سے 10-12 بلین ڈالر بنا لے گا. پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن پروڈکشن اینڈ ٹرانسمیشن شوڈ بی ود دا فیڈرل گورنمنٹ. اور وہ چھوٹی چھوٹی 10-12-15 کمپنیز بنا کے ڈسٹریبیوشن کو آؤٹ سورس کر دے. ان کو ان بلک میں بیچے جو بھی کموڈٹی ہے، چاہے بجلی ہے چاہے گیس ہے، اور وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس کو پرائسز فکس کر کے اپنی بیچ کے اور پھر ریکوری دے دیں. دیٹ از دا اونلی وے یو کین ڈو اٹ. بٹ ٹو پٹ دا انٹائر برڈن ان دس ایرا آن دا government to provide everything people sitting at home is not possible. تو یہ اگر یہ تمام چیزیں کیونکہ اتنے ایکسپرٹ بھی ہائر کیے ہوئے ہیں حکومت نے اس وقت بھی، تو یہ ان کے ذہنوں میں نہیں آتا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیکٹر میں انٹرسٹ ہے لوگوں کے؟ سر there are mafias, there are gangs who work against our interest. اور میں تو وہ آپ کے دور میں نہیں تھے؟ بٹ وی اسٹوڈ اپ ٹو دیم نا. ہم نے تو ان کو کام نہیں کرنے دیا کیونکہ ہمارا انٹرسٹ واز پیپل اینڈ پاکستان. اب لوگوں کے اپنے جیب کے انٹرسٹ ہیں. آج گینگ آپ سمجھ رہے ہیں سیکٹر میں ہیوی ہیں، وہ تو ہم ہمیشہ سے رہے ہیں. اب ایک میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں. ادھر تو گیس او جی ڈی سی ایل کو 2011 میں میں نے کہا تھا رگز لو، انہوں نے 2 رگز لی. اس کے بعد 10 سال مجھ سے پہلے 10-12 سال سے کوئی رگ نہیں آئی، اس کے بعد کوئی رگ نہیں آئی. تو رینٹ پہ لے کے چلاتے رینٹ پہ، کیونکہ پیسہ ہے اس میں، اپنی رگ چلانے میں پیسہ نہیں ہے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. یو ریکوائر پیپل وتھ تھنکنگ. یہ سیکٹر ایسا ہے کہ نیشنز ریکوائر کوئک ڈیسیشنز. فوری سرکولر ڈیٹ کا یہی طریقہ ہے آپ کے ریبنڈل کا؟ تاکہ پیمنٹ ہوتی رہے اور سب لوکل ایل سی کے اوپر او جی ڈی سی ایل جو مال دے رہا ہے یا سوئی گیس جو خرید رہی ہے، مطلب اٹ ہیز ٹو بی چینلائزڈ. اور پھر گورنمنٹ تو ہر چیز میں سبسڈی دینا،
بھائی سبسڈی کس میں دیں گے؟ کتنی کیا ہماری اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم مزید وہ آپ کا ریونیو کا سبسڈی مسئلہ ہے. دیں؟ اچھا پھر یہ نیب کا جو تلوار ہے، دس از آئی ایم ٹیلنگ یو، اس کو آپ کو ریشنلائز کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی بیوروکریسی کام نہیں کرے گی. اینڈ ون آف دا میجر ریزنز آف آ فیلئر از نیب، بیکاز ہر ایک کو پکڑ لینا، ہر ایک بیکار کی چیزیں کرنا. تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر. ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اب نیب کی طرف آئے ہیں تو نیب کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ کراچی سے، کیونکہ ان کا تعلق ہے، کراچی کی صورتحال پر بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اچھا ثناء اللہ صاحب ایک چیز اور جی بتاؤں. جی پیٹرولیم پالیسی، ایکسپلوریشن پالیسی، وہ ساری میں نے بنائی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. وہ پالیسی آج 10 سال ہو گئے، اس میں بھی ایک پیسہ خرچ. مجھ سے پہلے آپ پالیسیز نکال کے دے دیں، دیکھیں دے پیڈ ملینز آف ڈالرز ٹو پیپل ایز کنسلٹنٹس، لیکن ہمارے دور میں نہیں دی گئی. اور وہ پالیسی آج تک چل رہی ہے، اور بلکہ چل ایسی رہی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہی ہے. اب ایسی چیزوں کے اندر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کے کیسز چل رہے ہیں جو نیب کی طرف سے بنائے گئے ہیں، جس طرح آپ نے نیب کا ذکر بھی کیا، تو میں نے خود بھی ان کو اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ وہ جن پالیسی کی بنیاد پر وہ کیس بنائے تھے وہ پالیسی آج بھی چل رہی ہیں. اسی پرائرٹی کے حساب سے گیس کی ڈسٹریبیوشن آج بھی ہو رہی ہے. نون لیگ کے دور میں 5 سال اسی فارمولے کے تحت ڈسٹریبیوشن ہوتی رہی. تو وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی پولیٹیکل ریزن تھی یا کوئی اور وجہ تھی، یا پیپلز پارٹی کا بھائی ساتھ دینے کی میں وجہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں تو حراست میں تھا. مجھے تو کیسز کا پتہ چلا ہے جب میں باہر آیا ہوں اور کورٹ میں پریزنٹ ہوں. اس سے پہلے نہ مجھ سے کوئی انویسٹیگیشن کی گئی، نہ مجھ سے کچھ پوچھا گیا، نہ میری کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے یہ کہا. ہر جگہ لکھا ہوا ہی ڈسکلوزڈ اٹ. تو بہرحال اب کیسز کورٹ میں چلے گئے، سب جوڈس ہیں، تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو سے اینی تھنگ. بہرحال جن لوگوں کا جو کردار تھا، اللہ ان کو بھی نصیحت کرے، اور اللہ ان لوگوں سے خود ہی نپٹے گا. بٹ جنہوں نے زیادتی کی، they will have to pay, not in this world, they will have to pay in the next world. It doesn't matter. میرے پہ جو گزری وہ گزر گئی، بس اللہ نہ کرے کہ اوروں کو بھی ایسے ہو. اور یہی چیز اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے لاز ہونے چاہیے، لاز ایسے نہیں ہونے چاہیے that they should be used as a bait as to harm anybody. بٹ بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں، تو ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کی کوئی پولیٹیکل ریزن بھی تھی یا نہیں، پولیٹیکل ریزن 100% تھی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس. تو دیٹ از اے پاسٹ چیپٹر آف مائی لائف اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سیاست سے تو آپ ویسے ہی اب بیزار سے نظر آ رہے ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ ایک کراچی شہر میں بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ کا کاروبار بھی ادھر ہے، آپ کے ہاسپٹلز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، آپ نے وہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اچھی سی کے بھی ہٹ رہے ہیں. تو کراچی کی جو صورتحال ہے گورننس کے حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کے فیلئر سر کی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وی ہیو گون ان اے سیویئر آئیڈینٹی کرائسس. مطلب واٹ ڈو وی ایسوشیٹ آر سیلف ود، واٹ از دا. دیکھیں ہم تو بنے تھے مذہب کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، اسلام کے نام پہ، لیکن اوور دیز ایئرز سمہاؤ اسلام میں فرقہ واریت بہت آ گئی ہے. تو اب اس فرقہ واریت کو ہم کیسے ختم کریں، سب لوگوں کو جوڑیں؟ تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ آف اٹ. ایک چیز جس چیز سے میں کنونسڈ ہوں از کہ وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم. اور اگر ہم پاکستان میں لوکل باڈی سسٹم نہیں لائیں گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی. نہیں تو اور کراچی میں تو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے 3-4 سال ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا، اور ایم کیو ایم کی طرف سے یہ شکایت تھی کہ پیپلز پارٹی نہ ان کو فنڈ دیتی ہے، نہ اختیارات دیتی ہے، دیکھیں اور وہ سارا انہوں نے ٹائم اسی طرح گزار دیا. دس ہیز ٹو بی پارٹ آف یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ایٹ اے بگر پکچر. آپ اس کو جو کراچی کے مسائل ہیں، آج کراچی کے مسائل ہیں، کل لاہور کے ہوں گے،
परसों कोयटा के होंगे। तो प्रॉब्लम वही है कि आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, दे मस्ट, देखें इवन इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, न्यूयॉर्क का अपना कल्चर है, द मेयर ऑफ लंदन इज़ मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज उनकी लोकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। देखें, मैंने जो स्टडी किया है ना, मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, कि जितनी इस मुल्क के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम्स आई हैं, जो मुशर्रफ के दौर में आई थी, दे वर द बेस्ट, लेकिन उसकी जो क्रक्स थी वो इन्फोर्स नहीं हुई। इस कंट्री की प्रॉब्लम ये, और वो 3 चीज़ें थी। इन्होंने नंबर 1 लिखा हुआ एक्ट के अंदर के डिस्ट्रिक्ट केडर ऑफिसर्स होंगे, आपने डिस्ट्रिक्ट केडर ऑफिसर्स नहीं बनाए। दूसरी चीज़ उसकी ये थी, आपने जब मैजिस्ट्रेसी ख़त्म की, ये डीसीज की, उनसे पावर्स नहीं, तो यू वर सपोज टू क्रिएट एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी। कराची के जो इश्यूज हैं दे आर गवर्नेंस रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड हैं। अब इन दोनों में से आप किस तरह इसको गवर्नेंस पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है कराची के? देखें, ये पॉलिटिकल इशू डज नॉट मैटर इन अ वेरी लार्ज परस्पेक्टिव। देखें, अब मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, they have to follow the policies and the people judge them on the basis of the policies and the way of their governance. तो जब पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या डिलीवर करेगी? तो पीपल्स पार्टी की एक चीज़ मुझे पता है कि it does want a strong local government system, but that has to be nationwide. It cannot be कि कराची अलग कर दो, ये नहीं होगा। इसके ना ये हो सकता है ना ये होगा। They have to follow the national pattern, whatever is decided at a bigger forum. That is my view. डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक हेल्थ के शोबे से है और आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरे ग्रुप के आप चेयरमैन हैं और आप PMDC के हेड भी रहे हैं, आपने मेडिकल कॉलेजेस और इन पूरे सिस्टम को रिफॉर्म्स करने के हवाले से बड़ा काम किया। जो मौजूदा हुकूमत एक रिफॉर्म्स लेके आई है हेल्थ एजुकेशन के हवाले से, एक नया कानून भी बनाया है, और आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि कुछ खदशात भी हैं लोगों के, तो इस पर क्या आपका? नहीं सर, ये कोई पॉलिसी है ही नहीं। मैं तो समझता हूँ जो कुछ हो रहा है, इट्स जस्ट रडरलेस शिप, और वो कभी इस डायरेक्शन में चली जाती है, कभी उस। आई मीन, आप इनसे कहें कि व्हाट यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ 50 years। अब मैं अपना इदारा चला रहा हूँ, whoever takes over, I have given them a road map for 50 years। And अल्लाह के फजल से without government help, without anything, my idara is growing. I started with 50 students, now I'm sitting with over 5,000 students in my university. तो एक तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही हमारे यहाँ, इन शॉर्ट। तो डॉक्टर साहब, किस तरह ये निज़ाम किस तरह चलेगा? PMC का जो हेल्थ एजुकेशन को एक रेगुलेटर बना दिया और पूरा एक नया निज़ाम आ गया। सर, रेगुलेटर्स तो मैं कहता हूँ कि दे शुड बी डिफाइंड। ये जितने एजुकेशनल रिफ्लेक्टर्स है, दे शुड गो। दे हैव फेल्ड टू डिलीवर, दे कंटिन्यू नॉट टू डिलीवर। अब देखें, सिंध के अंदर जाके 900 स्टूडेंट, 700 स्टूडेंट्स डेंटल का नहीं है, एडमिट ही नहीं हुआ। कॉलेजेस बंद कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब इसका नुकसान जो मुल्क को हो रहा है ना, कॉलेज को आप बंद कर देंगे, यू आर थिंकिंग मैं कॉलेज को फिट कर रहा हूँ। आप क्या फिट कर रहे हैं? आप स्टूडेंट्स को फिट कर रहे हैं, आप मुल्क को फिट कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि आप कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर बना रहे हैं। आज भी इसी रेट से अगर आप डॉक्टर बनाएं, आपको 25 साल लगेंगे टू कम to that level. Instead of improving education, instead of telling the girls कि यार तुम आके काम करो, तुम मेडिकल पढ़ के या डेंटल पढ़ के घर नहीं बैठ जाओ, वो चीज़ें ठीक करने के बजाय ये उनकी ऐसी रेगुलेशन में लग गए हैं और इनको पता भी नहीं कि ज़रूरत क्या है। जो एक इन्होंने सिस्टम बनाया, आपके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, आप इसको चैलेंज करेंगे या किया हुआ है किसी जगह? भाई, जिनका काम है वो करे चैलेंज। मैं तो पार्लियामेंट में आप समझते हैं ये मैटर होना चाहिए? पार्लियामेंट में तो रोका गया है। ये हर चीज़ तो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये ना कि गवर्नमेंट्स की भी कुछ इनिशिएटिव्स होती है। हम तो
میں تو آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ بھائی آپ کام کریں، اور ہر چیز آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، تو دے آر جسٹ دیر فار لیجسلیشن، دے آر ناٹ، دا پارلیمنٹ از ناٹ دیر فار ایگزیکٹو فنکشن. اور یہی ہماری پرابلم ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹو فنکشنز پارلیمنٹ کرے. دیٹ از ناٹ دا وے اٹ کین ڈو. دے آر پالیسی ڈاکٹر صاحب میکرز، دے ہمارے آر پاس ٹائم لیجسلیٹرز. کم ہے، اب ایک دو پولیٹیکل سوال ہیں اور شارٹ سے آپ سے جواب چاہیے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے فیڈرل میں یا سندھ میں کوئی اس قسم کی صورتحال بن سر، سکتی ہے؟ پالیٹکس ہیز اسٹرینج بیڈ فیلوز. اب کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ نون اور پیپلز پارٹی ملیں گے؟ دے آر پولز اپارٹ ان their thinking, they are poles apart in their concept. They are, I know all of them on either side. ان کی تھنکنگ میں ہی زمین آسمان کا فرق ہے. سو پالیٹکس اینی ویئر ان دا ورلڈ ہیز اسٹرینج بیڈ فیلوز. تو آپ سمجھتے کچھ ہیں بھی ہو سکتا کہ ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ثناء درمیان اللہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ سیاست اسی کا نام ہے. پی ٹی آئی کو 5 سال پورے کرتے دیکھ رہے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈو. آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں گے؟ مجھے لگتا ہے، مطلب یہ میری پارٹی کی اوپینین نہیں ہے، یہ کسی کی اوپینین نہیں ہے، یہ میری ذاتی اوپینین ہے کہ یہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈان نیوز کو ٹائم دینے کا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب، اور ان کا خیال ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہو سکتا ہے تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا بھی اتحاد کے امکانات ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.